مجھے کہانیاں کلیکٹ کرنے کا بہت شوق ہے، اسپیشلی ٹرو ہارر انسیڈنٹس۔ کافی سال پہلے ہم ناردرن ایریاز گھومنے گئے تھے۔ وہاں پر ایسے ہی گھومتے پھرتے ہمیں ایک جیولری اسٹال نظر آیا۔ جیولری بہت ہی اچھی تھی اور ہینڈ میڈ تھی۔ وہیں میری بات ایک خاتون سے ہوئی جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور ہنسمکھ تھی، اور وہی یہ جیولری بھی بناتی تھی۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں نے اس سے کہا کہ چلو میں آپ سے یہ 3 نیکلسز خریدوں گی اگر آپ مجھے اس کے بدلے میں ایک سچا خوفناک واقعہ بیان کروں جو آپ کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے تو وہ ہنسی اور حیران ہوئی کہ شاید میں اس سے کسی قسم کا مذاق کر رہی ہوں، لیکن جب اس نے مجھے سنجیدہ دیکھا تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ پیش آیا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ بہت سال پہلے پیش آیا تھا، جب اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ صرف 15 یا 16 سال کی تھی۔ شادی کے شروع میں وہ اپنے سسرال میں ہی آ کر رہی تھی، جو کہ ایک گاؤں میں تھا۔ وہاں زیادہ تر لوگ کسان تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کچھ ہی لوگ تھے جیسے اس کا شوہر اور وہ جو شہروں کی طرف کام کی تلاش میں جاتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے سسرال میں کچھ مہینے ہی رہی تھی۔ جب میری دیور کی شادی ہو گئی تو میں اور میرا شوہر واپس آ گئے تھے، کیونکہ میری دیورانی کا رویہ مجھ سے کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کے شروع میں ایک گھر تھا، بہت بڑا گھر، جس کے بارے میں میرے سسر نے بتایا تھا کہ وہ ایک ضعیف آدمی کے بیٹے کا گھر ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے، اس لیے یہ گھر خالی ہی رہتا ہے۔ پھر ایک شام جب میں سبزی منڈی سے واپس گھر کی طرف آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ ایسی لائٹس جو شادی کے وقت گھروں پر لگائی جاتی ہیں۔ وہاں کافی سارے آدمی کام کر رہے تھے، پھولوں سے گھر سجا رہے تھے۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حیران تھی، اور اسی حیرانی میں گھر کے اندر آ گئی کہ سلیم بھائی جو کہ وہاں کے کیئر ٹیکر تھے ان سے پوچھوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت تجسس تھا یہ جاننے کا، لیکن میں نے دیکھا کہ جو سلیم بھائی کا کمرہ ہے وہ لاک تھا۔ اب میں برآمدے میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میری عمر اس وقت کم تھی، تو شاید یہ میرا بچپنا بھی تھا کہ مجھے جاننے کا تجسس تھا۔ تو میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے پیچھے کی طرف گئی تو وہاں مجھے ایک کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی جو کہ دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی ایک بیڈ پر بیٹھی ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سی خواتین ہیں، سبھی تیار ہیں اور انہوں نے مہنگے کپڑے اور جیولری پہنی ہوئی ہے۔ گھر سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ خوشبو اتنی بہترین تھی، ہر طرف ایک گہما گہمی تھی۔ لڑکیاں گیت گا رہی تھیں اور خوش تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ یہی دیکھتے دیکھتے کافی ٹائم لگ گیا، اور جب مجھے لگا کہ مجھے اب گھر جانا چاہیے تو کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ اسی وقت کسی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بھی سب کی طرح بہت اچھے سے تیار تھی، لیکن باقیوں کی نسبت اس کی عمر کم تھی اور کافی خوبصورت تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم سلیم بھائی سے ملنے آئی ہو؟ تو میں نے چوروں کی طرح صرف سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل ہرنوں جیسی تھیں، اور جب وہ مسکرائی تو اس کے گالوں میں ڈمپلز پڑنے سے چہرہ اور بھی خوبصورت لگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ سلیم بھائی بازار گئے ہیں پھول لانے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ گھر اندر سے کتنا خوبصورت تھا، بالکل محل جیسا۔ ہر طرف دیواروں پر پھول سجے ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے اپنی میڈ کو آواز دی اور کہا کہ کچھ کھانے کو لاؤ۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور بتایا کہ کل اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ پھر کچھ ٹائم میں کھانے کی چیزیں آ گئیں۔ سب کچھ بہت لذیذ تھا۔ اتنا بہترین کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ پھر کچھ دیر میں نے ان سے اجازت لی اور گھر کی طرف چلی گئی، کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ میں نے گھر جا کر کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے لگا کہ سب مجھے ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا بچگانہ حرکت تھی۔
اگلی صبح جب میں وہاں سے گزری تو دیکھا کہ وہ گھر پھر سے خالی ہے، سب پھول اور لائٹس غائب ہیں، اور گھر کے سامنے برآمدے میں سلیم بھائی بیٹھے ہمیشہ کی طرح سگریٹ پی رہے ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی اور اپنی طرف آنے کو کہا۔ وہ جلدی سے سگریٹ بجھا کر میری طرف دوڑے آئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں کل بھی آئی تھی یہاں پر آپ سے ملنے، پر آپ گھر پر نہیں تھے۔ سب لوگ کہاں گئے؟ آج تو شادی نہیں ہونی تھی، کیا ہوا پھر؟ کہ شادی ٹوٹ گئی؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ اس گھر میں تو سالوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا میرے علاوہ، سلیم بھائی نے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ان سے کہا، آپ میری بات سنیں، میں کل یہاں آئی تھی، یہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، میں نے یہاں کھانا بھی کھایا اور میری ملاقات ایک لڑکی سے بھی ہوئی تھی، وہ جس کے گالوں میں ڈمپلز پڑتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر سلیم بھائی کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا، لیکن جب انہوں نے مجھے اس شادی کے بارے میں بتایا تو میرا دل ایک دم ٹوٹ گیا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اگلے کچھ دنوں تو میں اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 1980 میں یہ گھر ایک زمیندار کا تھا، وہ اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ وہ لوگ بہت سال پہلے مر چکے ہیں۔ جو شادی میں نے دیکھی تھی وہ اس کی بڑی بیٹی کی شادی تھی، اور جو دوسری لڑکی مجھے دکھی تھی وہ اس کی چھوٹی بیٹی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے کچھ مشتعل افراد نے ان کے گھر پر حملہ کر کے پوری فیملی کو قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے ان کو باندھ کر ٹارچر کرتے کرتے مار دیا تھا۔ اب اس فیملی کے واحد سروائیورز ایک چچا اور ان کی فیملی ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ ایک دن بعد وہاں پہنچے تھے۔ اب یہ گھر اس چچا کے پوتے کے نام ہے۔ انہوں نے اس گھر کو رینوویٹ کروایا اور کئی بار اسے سیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب بھی کوئی اس پراپرٹی کو دیکھنے آتا ہے یا اس کی سیل میں کسی قسم کا حصہ لیتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ اس شام میں نے اس خاتون سے 3 نہیں 6 نیکلسز خریدے۔ آخر اس نے ایک سچا خوفناک واقعہ جو سنایا تھا۔ میرا نام بسام علی ہے۔ یہ کہانی کینجر جھیل کی ہے۔ یہ عید کے دنوں کی بات ہے۔ ہم سب دوستوں نے پکنک کا پروگرام بنایا عید کے تیسرے دن کا، اور ہم سب دوست عید کے دوسرے دن سے تیاریوں میں لگ گئے۔ ہم نے ایک ہائس بک کی، کھانے پینے کا سامان رکھا۔ اگلے دن رات میں ہم کینجر جھیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں اسٹیل ٹاؤن سے آگے ہمیں کسی نے روکنے کے لیے اشارہ دیا، جسے دیکھ کے ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ ہم سب آگے دیکھنے لگ گئے۔ ہمیں لگا کہ پولیس والے ہوں گے، اکثر اوقات یہاں پولیس والے گاڑیاں چیک کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک بزرگ سفید لباس میں ملبوس نظر آئے۔ میرا ایک دوست جو کہ فرنٹ سیٹ پہ تھا، اس نے بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی خیریت تو ہے، آپ نے گاڑی کو روکا ہے؟ تو ان بابا جی نے مدھم آواز میں کہا، بیٹا میں یہاں اپنے بیٹے کے گھر آیا تھا، لیکن اب وہ اس گھر میں نہیں ہے، کہیں اور گھر شفٹ کیا ہے اس نے، اور میرے پاس اب اس کو کوئی نمبر اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا، بابا جی ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا مجھے ٹھٹا اسٹاف سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، وہاں اتار دینا۔ رات کا ٹائم ہے، نہ سواری مل رہی ہے اور نہ میرے پاؤں میں اتنا دم ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ میرے دوست نے اس بزرگ کو گاڑی میں اندر آنے کو کہا کہ بیچارے کی مدد کی جائے، اور ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں اللہ ہماری مدد کا ذریعہ بنا دے۔ ہم وہاں سے آگے کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے آگے بڑھے، میرے ایک دوست نے کہا کہ یار گانے لگا دو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی میت پہ جا رہے ہیں۔ اچھا بھلا پروگرام تھا، اس بابا جی کی وجہ سے خراب ہونے لگا ہے۔ بابا جی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں اتر جاتا ہوں۔ سب دوستوں نے کریم کو ڈانٹا کہ چپ ہو جاؤ، اور پھر ڈرائیور سے کہا کہ گانے لگا دو۔ جیسے ہی گانے لگے سب دوست مستی میں آنے لگے۔ ہم نے جب بابا جی کو دیکھا
تو وہ تسبیح میں کچھ پڑھ رہے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا، اور اچانک میوزک پلیئر بند ہو گیا۔ میرے دوست نے موبائل کا پن چیک کیا، شاید وہ ہلی ہو، لیکن کچھ صحیح نہیں ہوا۔ میرے دوست نے اسے اپنے موبائل سے لگایا، مگر میوزک پلیئر ٹچ سے مس نہ ہوا۔ سب ڈرائیور پر چلانے لگے کہ ابھی کے ابھی سے ٹھیک کر دیں، ورنہ ہماری پکنک کا پورا مزہ خراب ہو رہا ہے۔ کریم نے بولا، یہ سب اس بابا جی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب سے یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تب سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ہم ٹھٹا کے قریب پہنچنے والے تھے۔ بابا جی نے آواز دی، بیٹا گاڑی روک دو۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی روکی تو یہ سارا علاقہ سنسان تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ بابا جی کو لینے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ہم سب حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اتنے سارے لوگ اچانک کہاں سے نمودار ہوئے، اور اب ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ نہ تو بابا جی نے کسی کو کال کی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا ذکر کیا تھا۔ سب کے سب حیران تھے۔ جو لوگ بابا جی کو لینے آئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، سب نے کچھ الگ طرح کے ملبوسات زیب تن کیے تھے جو ہماری دنیا کے نہیں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کچھ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ہمارا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ بزرگ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں جسے آپ لوگ لائے ہیں۔ اس بابا جی نے کریم کو بولا کہ یہی غصہ ایک دن تمہیں لے ڈوبے گا۔ کریم نے بابا جی سے معذرت کی اور کہا، مجھے معاف کر دیں بابا جی۔ اور پھر بابا جی نے بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ایک مسلمان جنات قبیلے کا سردار ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں نقصان پہنچا دوں، لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے ہی ہم سب نے یہ بات سنی، ہم سب اپنی گاڑی کی طرف بھاگے اور جیسے تیسے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی ہماری نظر واپس سامنے کی طرف گئی تو وہاں ایک بندہ موجود نہیں تھا، سب کے سب غائب ہو گئے تھے۔ باقی کا سفر ہم نے بے حد خوف زدگی میں گزارا۔ اللہ اللہ کر کے ہم کینجر جھیل پہنچ گئے۔ یہ رات کے تقریباً 3:50 کا وقت تھا جب ہم کینجر جھیل پہنچے۔ ہم سب خوف میں مبتلا تھے۔ ہم نے جہاں ٹینٹ لیا تھا وہاں اور بھی بہت سی فیملیز آئی ہوئی تھیں، لیکن وہاں پہنچ کر بھی ہمارے ساتھ کچھ عجیب سا ہونے لگا، جیسے بہت سارے بچوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی تھیں، کبھی روتی ہوئی اور کبھی ہنستی ہوئی۔ کبھی کریم کے کانوں میں سرگوشی ہوتی، ہم تم سے انتقام لیں گے، اور کریم کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بار بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک رہا تھا۔ ہماری خوشی یکدم سے پرسرار خاموشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہمارے ساتھ والے ٹینٹ میں بھی ایک لڑکا آیا ہوا تھا ہماری طرح پکنک منانے۔ میرے دوست نے اس کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بھی کافی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا ذکر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی کرتے کرتے آخر کار صبح کی پہلی کرن نکلی۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا اور پھر ہم سب لوگ سو گئے، اور تقریباً دوپہر کے 2 بجے کے قریب سب جاگ گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے بہت انجوائے کیا، اور کل رات پیش آنے والے اس واقعے کو ہم سبھی بھول گئے تھے۔ پھر تقریباً ہم سب 5 بجے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہم شاہ جہاں مسجد میں داخل ہوئے، وہاں سے دوستوں نے ویڈیوز اور تصاویر بنائیں، اور وہاں سے نکلتے نکلتے ہمیں 8 بج گئے، یعنی رات کے 8۔ ہم اپنی مستی میں گانے لگا کر انجوائے کر رہے تھے۔ آج میوزک پلیئر بالکل صحیح تھا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈرائیور نے بولا کہ یہ بھی عجیب بات ہے، کل یہ خود بخود خراب ہو گیا تھا اور آج بالکل صحیح ہے۔ ہم گاروں کے قریب تھے کہ ہمارے ساتھ ایک کار ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے۔ اچانک ہماری گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ بریک مارتی ہے اور رک جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی ونڈ شیلڈ خون سے لت پت تھی۔ اور پھر ہماری نظر سائیڈ ویو مرر پہ پڑتی ہے اور ایک دل خراش منظر دکھتا ہے۔ ہمیں روڈ کے بیچوں بیچ ایک بچے کی خون میں لپٹی باڈی نظر آتی ہے۔ ہم سب بہت گھبرا جاتے ہیں اور ڈرائیور پر چلانے لگتے ہیں کہ کیا آپ نشہ کر کے آئے ہو کہ تمہیں یہ بچہ نظر نہیں آیا؟ تو اس نے بولا، بھائی مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔
ہم سب تیزی کے ساتھ گاڑی سے اترے کہ فوراً اس بچے کو ہسپتال منتقل کر دیں، لیکن جیسے ہی ہم پلٹے تو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نہ ہی وہاں کوئی بچہ موجود تھا اور نہ ہی کہیں پر خون دکھ رہا تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا تھا آخر۔ اور تبھی ڈرائیور کی زور سے چلانے کی آواز آتی ہے کہ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ ہم بھاگ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرائیور تیزی سے گاڑی کو بھگاتا ہے اور ہم جلدی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ تھا، آپ نے ہمیں ایسے کیوں آواز دی تھی؟ تب ڈرائیور نے کہا کہ پیچھے کی جانب دیکھیں، اور پیچھے کی جانب دیکھنے پر خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک اس جگہ جہاں اس بچے کی باڈی ہمیں نظر آئی تھی، اب وہاں 20 فٹ لمبے قد کے آدمی کھڑے تھے اس جگہ کو گھیرے ہوئے، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر خوف سے ہماری چیخیں نکل گئیں، اور ڈرائیور جتنی تیزی سے گاڑی کو بھگا سکتا تھا اس نے بھگایا اور ہم جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب ہم سب گھر پہنچے تو ہمیں تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب سے زیادہ حالت کریم کی خراب ہوئی۔ اسے آصف نے اپنی جکڑ میں لے لیا تھا۔ پھر اس کی فیملی نے کچھ عرصے تک اس کا روحانی علاج بھی کروایا، اور اب اللہ کے فضل سے ہم سب اور کریم بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت یاب ہیں۔ لیکن یہ ہماری زندگی کی سب سے بھیانک پکنک تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔